حوصلوں کو خدا را مٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآداب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی رؤوف الرحیم۔ سامعین و ناظرین محبتوں برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 37 اور 38 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ وہ مرد کہ جنہیں تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں وہ مردان خدا اس دن سے کہ جس دن کے اندر دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ پاک ان کو اچھے اعمال کی جزا دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اس کو زیادہ کرے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی بے حساب رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیہ شریفہ ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بازار کے اندر موجود تھا، اور جیسے نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور مارکیٹ کے اندر تمام تاجروں نے اپنی اپنی دکانوں کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد وہ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو گئے، اور انہوں نے نماز کی ادائیگی کی، اور نماز کی ادائیگی کے بعد پھر جب وہ اپنی دکانوں پر اور کاروبار پر چلے گئے تو اللہ پاک نے یہ آیت دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کو بھیجا کہ کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ جب وہ اپنی تجارت خرید و فروخت کے ٹھیے پر ہوتے ہیں، دکان پر ہوتے ہیں، یا اپنی فیکٹری میں یا اپنی صنعت میں یا اپنی کمپنی میں ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کی جو خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، اور نماز کے قائم کرنے سے نہیں روکتی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتی، اور ڈرتے ہیں وہ اس دن سے کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اور فرمایا کہ تاکہ اللہ ان کے اچھے اعمال کی ان کو جزا دے اور اپنے فضل سے زیادہ کر دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ آیت کے شان نزول کے بعد یہ بات ایک طالب قرآن کے لیے، جو قرآن کا طالب علم ہو، اس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں ایک بات تو کی کہ مردان کا ذکر کیا گیا، مردوں کا ذکر کیا گیا، خواتین کا نہیں ہے۔ اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد کی بہترین نماز مسجد میں ہے اور عورت کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے۔ پہلی بات فرمائی، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، تجارت، خرید و فروخت۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ عام ہے،
چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں ذکر ہو یا کلمہ طیبہ کی ورد کی صورت میں ذکر ہو یا پھر وہ درود پاک کی صورت میں ذکر ہو، مگر اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ خاص اذکار بیان فرمائے۔ ان خاص اذکار میں سے پہلا جو ذکر ہے وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ نماز پر توجہ کرتے ہیں تو نماز کے اندر درود پاک بھی آ جاتا ہے، نماز کے اندر کلمہ بھی آ جاتا ہے، نماز کے اندر تحمید بھی آ جاتی ہے، نماز کے اندر تسمیہ بھی آ جاتی ہے، اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بھی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو کچھ آسانی ہو اپنی نمازوں میں قرآن سے پڑھیں۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر تمام اذکار آ جاتے ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے تو وہ نماز پڑھے، جو یہ چاہتا ہے کہ تسبیح اور تحمید ہو جائے تو وہ نماز پڑھے، جو یہ چاہتا ہے کہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں بھیجا جائے تو وہ نماز پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ 5 ہیں۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ ان میں سے پہلا اصول کلمہ طیبہ ہے، اور دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا روزہ ہے، اور 5واں حج ہے۔ آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری مالی اور بدنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، چاہے ان کا قول سے تعلق ہو یا فعل سے۔ تو سورہ نور کی اس آیہ شریفہ میں جو زیر باس ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اللہ پاک نے بدنی عبادتوں میں سے سب سے اہم جو عبادت نماز اس کا ذکر فرمایا۔ یعنی عبادت 2 طرح کی ہے، ایک مالی اور دوسری بدنی عبادت ہے۔ تو مالی عبادت کی جو اصل اور پہلی قسم ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو کہ سراسر مالی عبادت ہے، اور نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے کہ اس کے اندر بدن کا استعمال ہوتا ہے، اور روزہ بھی بدنی عبادت ہے، چونکہ روزہ سال کے بعد آتا ہے، نماز دن رات میں 5 مرتبہ ہے، تو اس لیے نماز اہم ہے تو نماز کا ذکر کیا گیا۔ یہ ایک قرآن کریم کے طالب علم کے لیے ضروری بات ہے کہ نماز کو پہلے نمبر پر اس لیے رکھا گیا کہ یہ عبادات میں سے اہم العبادات ہے، یعنی اللہ نے جو بھی عبادتیں فرض کی ہیں ان میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ مالی عبادتوں میں سے سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، کوئی بندہ اللہ کی پیروی کرے، اطاعت کرے، اور ظاہر اللہ کی پیروی اقوال میں ہے، افعال میں تو نہیں ہے۔ ہاں ایک فعل میں ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، تو ہم بھی کیا پڑھیں؟ درود پڑھیں۔ یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود کے علاوہ اللہ کی جتنی فرما برداری ہے وہ ساری کی ساری کس میں ہے؟ اقوال کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ، تو اس کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے، تو اللہ اپنی اطاعت کو بغیر اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کے قبول نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا، کوئی بندہ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، والدین کی نافرمانی کرے، ان کا شکر گزار نہ بنے، تو اللہ پاک اپنے شکریہ کو بغیر والدین کی شکر گزاری کے قبول نہیں فرمائے گا۔ اور تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے موضوع سے بھی متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ پنجگانہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے، اور اللہ نے اس کو صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز بغیر زکوٰۃ کی ادائیگی کے قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور زکوٰۃ کے اندر اللہ کی عبادت بھی ہے، اور اس کے اندر مخلوق وہ لوگ جو مختلف اعذار کی وجہ سے روزی کمانے سے قاصر ہیں، ان کی معیشت کا بھی انتظام اور انصرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ گویا کہ اللہ نے ہماری جان بھی لے لی ہے اور اللہ نے ہمارا مال بھی لے لیا ہے، اور ان دونوں کے بدلے میں اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ اس سے بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، ان کی تجارت جو ہے یہ اللہ کی بندگی، ایتاء زکوٰۃ اور ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیک تاجر کی جو نظر ہوتی ہے وہ اخروی تجارت پر ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ بے شک انہوں نے سودا کر لیا ہے اپنی مالوں کا اور اپنے جانوں کا، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ سے جنت جو ہے وہ خرید لی ہے۔ آگے فرمایا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر نتیجے کے لیے نظر ان کی اپنے اعمال پہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت پر ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ امام غزالی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایمان نام ہی اسی کا ہے کہ بندہ امید اور خوف کے درمیان جو کیفیت ہے، اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو سامعین کرام، یہ جو آیا شریفہ ہے پہلی، اس کے اندر ہم اس نتیجے پر پہنچے کچھ بندگان خدا ایسے ہیں کہ دکانداری اور دنیا کی جو تجارت ہے وہ انہیں نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور اللہ کے ذکر سے جو ہے یہ نہیں روکتی۔ دنیا میں وہ اپنی تمام تر عبادتیں وقت پر کرتے ہیں، اور آخرت میں وہ اللہ سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کس طریقے سے پیش آئے گا۔ اور یقینی بات ہے کہ ہمیں ایمان اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے کہ کبھی اللہ سے امید ہو کہ اللہ معاف کر دے گا، اور کبھی خوف ہو کہ اللہ پاک جو ہے وہ گرفت فرمائے گا۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بریک سے پہلے ہم یہ بات گزارش کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ قیامت کے دن کا خوف ہے انہیں کہ جس دن دل الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور آنکھیں الٹ ہو جائیں گی۔ مفسرین کرام نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ کافروں کے لیے ہے، کیونکہ دوسرے مقام میں یہ ہے مومنین کے لیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ اطمینان میں ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم مطلق ہے، چاہے وہ یہ دنیا ہو یا اخروی دنیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل اپنی جگہ سے نکلیں گے اور حلق کے پاس آئیں گے، اور باہر بھی نہ نکلیں گے اور واپس بھی نہیں پلٹیں گے۔ اور آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی، اور یہ اس انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا نامہ اعمال کس جانب سے آ رہا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ پاک اچھے اعمال کی جزا دے اور اس کے اندر اپنے فضل سے زیادہ کر دے۔ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، مگر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں، اور بسا اوقات 700 تک اس اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ بسا اوقات اللہ پاک کسی کی نیکی سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ 700 گنا سے بھی اسے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ اپنی دکان کو، اپنی تجارت کو نماز کے وقت بند کر دو، کیونکہ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ سامعین کرام، یہ آیات طیبات تمام ان مومنین کے لیے ہیں جو اپنی تجارت کو شریعت مطہرہ کے اندر رہتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اس سے بہت سارے نفوس قدسیہ مرادیں، وہاں یہ آیت مصداق بنتی ہے جس پر کامل طریقے سے عمل کیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جسے ہم غوث پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت نے 4 شادیاں فرمائی، اور اللہ پاک نے آپ کو 49 بیٹے اور بیٹیاں عطا کی۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے،
آپ نے 4 شادیاں فرمائی، ظاہر ہے کہ ان کو کھلانا، ان کو پہلانا اور پھر 49 بچوں کی تربیت کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ اور موجودہ دور کی طرح اس زمانے کے اندر یہ نذرانوں کا بھی اہتمام نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آیا کہ ایک خلیفہ نے آپ کو ایک گتھیا دی جس میں سونا اور چاندی کے درم اور دینار تھے، آپ نے ان کو اپنے ہاتھ میں لیا اور یوں نچوڑا، اس سے خون نچڑنے لگ گیا اور آپ نے فرمایا لے جاؤ حاکم وقت کو دے دو کہ ہم لوگوں کے خون اور پسینے کی کمائی نہیں کھاتے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت دن رات میں 1000 رکعت نماز نفل کی ادائیگی فرماتے تھے، اور جس جگہ آپ کا روزہ شریف ہے اسی مقام پر بیٹھ کر آپ نے 70,000 مرتبہ اللہ کریم کی کتاب قرآن کریم کو تلاوت کیا ہے۔ اور یہ بات دوام اور استمرار اور تواتر کے ساتھ آئی ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت ساری رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کی ادائیگی کرتے، رات بھر نماز پڑھتے اور نماز فجر سے لے کر نماز ظہر تک لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے، اور پھر ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک لوگوں کو ناظرہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھاتے۔ اور یہاں مجھے حدیث یاد آ گئی تحاوی شریف کی، وہاں یہ بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تشہد تعلیم اس لیے اس طرح دیتے تھے کہ جس طرح آپ قرآن کریم کی صورتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ گویا کہ ولی کامل وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے اور ان کے مخارج کو درست کرائے کہ اللہ کا کلام پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور ہونٹ کیسے ہلنے چاہیے اور زبان کیسے ہلنی چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی اولادیں ہم سے زیادہ تھیں اور بزرگوں نے شادیاں بھی زیادہ فرمائی تھیں، اس کے باوجود بھی وہ ذکر اللہ میں اتنا ذکر کرتے رہے اپنی زندگی کے اندر کہ قرآن کریم نے ایک بات بیان فرمائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ زمین پر نہیں ہے، زمین کے نیچے اپنے روضہ شریف میں ہے، اپنی زندگی میں اللہ کا اتنا ذکر کیا کہ قرآن کی اس آیت کا مصداق بن گئے کہ وہ زمین پر رہ کر اللہ اللہ کرتے رہے، اور جب اب زیر زمین چلے گئے تو ہر بندہ آپ کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہا ہے۔ اور یہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے دوسرے مقام پر کہ نیک لوگوں کا جو ذکر ہے اس کو اللہ پاک کیا رکھتا ہے؟ باقی رکھتا ہے۔ تو 70,000 مرتبہ قرآن کریم کو تلاوت کیا اور 1000 رکعت نماز نفل کی ادائیگی کرتے تھے، اور بڑے بڑے اکابرین اور علماء آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، قرآن اور سنت کے بارے میں جو ہے وہ دریافت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں، جن کے لیے سال ثواب کرتے ہیں، وہاں 11ویں شریف کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت پر بھی عمل کریں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں۔ قرآن پڑھا سکتے ہیں تو قرآن پڑھائیں، اور قرآن کریم اگر ترجمے معنی اور مطالب کے ساتھ ہم نے نہیں پڑھا تو قرآن کریم کا ترجمہ، اس کے معنی اور مطالب پڑھیں تاکہ ہم جو ہے ان بزرگوں کے کامل طریقے پر چل سکے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، جہاں شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی علیہ رحمہ یعنی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے تھے، وہاں خود بیان کرتے ہیں کہ جب میری والدہ محترمہ میرے لیے خرچ بھیجتی تھی کہ جب میں ایک جامعہ میں پڑھتا تھا تو وہ سارا کا سارا خرچ جو ہے اپنے ساتھی طلباء پر جو ہے وہ میں خرچ کر دیتا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی کہ جس نے غلط بیانی کر کے اپنا مال چھپایا نہیں، تو جو حلال مال ہوگا اس سے وہ کتنی خیرات کرتے ہوں گے اور کتنی زکوٰۃ دیتے ہوں گے۔ جیسے کہ تواتر کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ جب آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب بھیجا تو آپ کی گودڑی کے اندر وہ اشرفیاں جب سی دیں اور ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور پوچھا تو آپ نے فرمایا میرے پاس درم اور دینار و اشرفیاں ہیں مگر بظاہر نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تو ڈاکوؤں کے جتنے بھی ارکان تھے وہ اپنے سردار کے پاس گئے کہ یہ ایک لڑکا ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ میرے پاس مال و متاع ہے، سونا اور چاندی ہے، مگر نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب بلائے گئے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تو سارا مال جو والدہ نے سیا تھا نکال کے اس سردار کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے ایک سوال کیا کہ آپ غلط بیانی کر کے اس مال کو چھپا سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ
میں نے اپنی والدہ سے ایک معاہدہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ اس پر اتنا اثر اس کا ہوا کہ اس نے کہا دیکھیں یہ لڑکا اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے ایگریمنٹ سے خلاف ورزی نہیں کر رہا، ہٹ نہیں رہا، تو میں نے بھی تو اپنے رب سے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پکی توبہ کی کہ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی ڈاکے نہیں ڈالوں گا، لوٹ ماری نہیں کروں گا۔ تو اس کے کارکنان نے کہا کہ جس طرح ہم آپ کی صدارت میں ڈاکے مارا کرتے تھے، اب ہم بھی تائب ہوتے ہیں اور آپ کے حلقہ احباب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن چوری کر سکتا ہے، مومن زنا کر سکتا ہے، مومن نماز کو چھوڑ سکتا ہے، مگر مومن آدمی کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جھوٹ اتنی بڑی شریعت مطالعہ کے ہاں سمجھ لیں کہ یہ ایک بری چیز ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے جو ہے اس کو گناہ کبیرہ کے اندر شمار کیا ہے۔ تو ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور قرآن کریم کی یہ آیات طیبات یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر ہم دکانداری کر رہے ہیں تو ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہم کوئی بھی کام کاج کر رہے ہیں تو ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے۔ اب اس میں دیکھیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سچائی اور قرآن کریم میں تاجروں کی بات، تو تاجروں کے لیے ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سچا امین جو تاجر ہوگا قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور تجارت کریں سچائی کے ساتھ، تو وہ کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور اس درس قرآن سے اگر ہم ایک بات کا اپنے دل کے اندر پختہ ارادہ کر لیں اور اللہ سے عزم کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غلط بیانی نہیں کرنی، ہم نے دروغ گوئی نہیں کرنی، اور یاد رکھ لینا جو بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا وہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک اسے صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت مدرسہ میں جانے سے پہلے، مکتب میں جانے سے پہلے سچ بول کر ایک ڈاکوؤں کی بہت بڑی جماعت کو معرفت الہی سے بھی روشناس کروا رہے ہیں اور روحانی راہیں بھی انہیں دکھا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی بھی پابندی کریں اور تجارت بھی ہم کریں، مگر جب وقت آ جائے اللہ اور اس کے رسول کے دینے کا تو اپنے اوقات کو تقسیم کریں، تجارت کے وقت تجارت کریں، نماز پڑھنے کے وقت جو ہے وہ کیا کریں؟ نماز کی ادائیگی کریں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک اللہ پاک نے جو نماز ہے یہ مقررہ وقت پر جو ہے یہ کیا کی ہے؟ فرض کی ہے، اور اس کو مقررہ وقت پر ہی پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت میں ادا کیا جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کچھ مردان خدا ایسے ہیں وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں، وہ نماز کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں، اور جو مال ان کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے جو 2.5% غرباء اور مساکین کا جو حصہ ہے وہ بھی نکالتے ہیں۔ تو جہاں ان آیات طیبات کے مصداق صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور جناب اولیاء کرام ہیں، اور بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات کو آپ ایک طرف رکھیں اور قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کو ایک طرف رکھیں تو آپ کو ہو بہو جو ہے یہ اس کی کیا نظر آئے گی؟ تفسیر نظر آئے گی۔ اور یہاں تک بھی آیا کہ جب شیطان نے آپ کو ندا لگائی کہ عبد القادر بس کریں، آپ نے بہت نمازیں پڑھ لی ہیں، تو آپ نے اس کو جواب دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز تو اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑی۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میدان بدر کے اندر جب اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کرام کو جنت کے ٹکٹ عطا کیے، نماز تو ان کو معاف نہیں ہوئی ہے، نماز مجھے کیسے معاف ہوگی؟ نماز تو دوسرے لوگوں کو معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے معاف ہوئی ہے؟ تو میرے دوستوں، ہمیں جو یہاں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، سچ سے جو ہے
وہ ولایت کی جو ہے کیا ہو جاتی ہے، ابتدا ہو جاتی ہے۔ جہاں ایک وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، حاضر خدمت ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین کرام، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو آیات طیبات ہیں، اس سے جہاں بندگان خدا مراد ہیں، وہاں ولیوں کے سردار جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مراد ہیں۔ اب جو آخری آیہ شریفہ ہے ہمارے پاس، اس پر ہم بات کر چکے، لیکن مزید اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ اللہ پاک جزا دے گا اچھے اعمال کی، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ کر دے گا ان کو اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے بے حساب جسے چاہتا ہے۔ ہم سورۃ البینہ میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں اچھے اعمال کرنے والوں کی شان کس طریقے سے ملتی ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک ہم خیر البریہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ہیں بہترین مخلوق ہیں، یعنی کہ دنیا کی نظر میں جو افضل ہونے کا معیار ہے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، مگر رحمان کی نظر میں جو افضل ہونے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، پہلا ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور دوسرا اعمال صالحہ ہے، اولئک ہم خیر البریہ، کہ بے شک یہ بہترین لوگ ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی نظر میں بہترین بننا چاہتے ہیں تو ایمان کے بعد جو چیز ہے وہ اعمال صالحہ ہے، اور اعمال صالحہ کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ تو ہمیں حقوق اللہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور حقوق العباد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، مگر یہ بات ضروری سمجھیں کہ حقوق العباد کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، وہ اپنا حق معاف کر دے گا اگر بندہ پکی توبہ کرے، مگر جو حقوق العباد ہوں گے یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب حق اپنا حق معاف نہیں کر دے گا۔ یہاں تک بھی حدیث پاک کے اندر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر شہید ہو جائے بندہ اور اس نے اپنی زندگی کے اندر کسی کا قرض دینا ہو تو اللہ پاک اس کے قرض کو معاف کروا کے اس کو جنت میں بھیجے گا، یعنی کہ شہید کو بھی حقوق العباد معاف نہیں ہے، چاہے جائے کہ جو لوگ ہیں جو عمل بالکل نہیں کرتے اور نام کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کیا جائے، معاف کیا جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم میں سورۃ العصر کے اندر انہی اعمال کی طرف بیان کیا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم زمانے کی۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ اس زمانے سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ فرمایا اس زمانے سے مراد ذات پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے، یعنی کہ سارے زمانے بڑے اچھے ہیں کیونکہ ہر زمانہ اللہ نے بنایا ہے، والعصر، مگر یہ جو محبوب کا زمانہ ہے نا، یہ زمانہ بڑا بہترین ہے، اور اس کی تفسیر قرآن کی دیگر آیات کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، امام رازی کہتے ہیں یہاں کس انسان کی تخلیق کی بات ہے؟ فرمایا یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی بات کی گئی ہے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پہ لعمرک، کہ آپ کی عمر شریف کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد، تو یہ تو وہ بات تھی کہ جو قرآن میں عشق مصطفیٰ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائی۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، سارے انسان خسارے میں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو جب ہم ان آیات طیبات کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں ایمان کا جو ذکر آیا ہے نا، ایمان کا، یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، یعنی ایمان والے یا ایمان لاؤ، اگر آپ ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد ہمیں کم نظر آتی ہے، مگر جو اعمال پر زور دیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کہیں تو حقوق اللہ پر حقوق اللہ میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر زور دیا گیا،
اور جھوٹ، غیبت، جاسوسی، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا۔ اور پھر جب حقوق العباد کی بات آئی تو قرآن کریم نے ان کو بھی کھول کھول کے بیان کیا۔ تو ہمیں چاہیے، اور اس وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کی طرف آئیں۔ تو جہاں آخرت ہماری اعمال صالحہ سے بن جائے گی اور ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، وہاں ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں ہی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی قرآن کریم کے اندر آیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک نیکیاں جو ہیں یہ انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو ہم خانقاہی نظام سے جڑ سکتے ہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم بیعت میں آ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ جو چیزیں کرنے کی ہیں ان چیزوں کو کریں۔ جب ہم نیکیاں کریں گے تو نیکیوں سے برائیاں مٹیں گی، اور جب برائیاں مٹ جائیں گی، اسی حالت میں ہم اگر دنیا سے چلے گئے تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اخروی زندگی تو وہی ہے جو ابدی زندگی ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ اس دنیا کی اہمیت اللہ کے ہاں مچھر یا مکھی کے پر کی برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر اتنی اہمیت بھی ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو دنیا عطا نہ کرتا۔ اللہ کے ہاں اہمیت جو ہے وہ آخرت کی ہے، چونکہ آخرت جو ہے وہ مومنین کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں، اور قرآن کریم دوسرے مقام پہ واضح طور پر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر ایمان والے کو نظر کرنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں باقاعدہ ایک مراقبہ کا طریقہ ہے کہ سر جھکا کے اپنے گناہوں کو بھی یاد کرو، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ سامعین کرام، آپ میں سے آج کے موضوع کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے، وہ سوال کر سکتا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علامہ صاحب، وبرکاتہ۔ آپ سے سوال یہ ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتائیے۔ نعت خواہ محمود علی قادری۔ اچھا، ماشاءاللہ، محمود جی، صاحب بولیے۔ کیا حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں؟ جی، اچھا سوال ہے آپ کا۔ جب آپ نام لیں کسی مرد کا، چاہے وہ صحابی کا ہو یا ولی کا، تو رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہے بلکہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کریں، یہ تصحیح ضروری تھی۔ جی بالکل، یہ بات تواتر کے ساتھ آئی ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ماں کے شکم سے ہی آپ کو ولی بنا کے پیدا کیا ہے، اور اس کی بہترین دلیل جو ہے وہ اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ فرمایا کہ ولد للاشراف ولدن، کہ سیدوں کے ہاں ایک ایسا بچہ گیلان میں پیدا ہوا ہے، لا یردع فی رمضان، کہ جو رمضان کے مہینے میں دن میں جو ہے وہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، ہم ان کو امام کیوں مانتے ہیں جبکہ ہم تو حنفی ہیں؟ جی ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے یہ آپ کا، کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ حنبلی ہیں، اور اس کے باوجود ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ آج روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ کسی کو امام ماننا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے بلکہ یہ معیار پر ہے۔ لیکن اس کی ایک تھوڑی سی تمہید ہے۔ تمہید یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے بعد امت کے اندر اتنے فتنے آئے کہ وہاں ہر چیز کے اندر ہمیں ضرورت پڑی کہ ایک کامل امام کی اور شیخ کی ضرورت پڑی۔ ہم جو فقہ میں امام مانتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اور ہم جو عقائد میں امام مانتے ہیں وہ ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں، اور تصوف کے اندر یعنی صوفیاء اور اس سلسلہ طریقت کے اندر ہم جو امام مانتے ہیں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں۔ تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، امام صاحب کو ہم فقی حوالے سے فالو کرتے ہیں، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہیں وہ تصوف کے حوالے سے ہم فالو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب، وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ جزاک نے اللہ۔ عبادت اور ریاضت کے متعلق ذکر کیا، تو جی مفتی صاحب سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں۔ جی یہ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ آپ کا۔ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔
لیکن حدیث طیبہ کے اندر ایک افضل ذکر ایک اور چیز کو بھی کہا گیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ تو یہ کلمے کا نام ہے، مراد اس سے پورا کلمہ طیبہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لفظ لا الہ الا اللہ یعنی کہ کلمہ طیبہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور کل کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو وزن ہے یہ سب پر بھاری ہو جائے گا، اور سب چیزیں نیچے ہیں، یہ سب سے اوپر ہے، اور یقیناً اوپر اللہ کا نام ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی آپ پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ درود پاک بھی جو ہے یہ بھی افضل وظیفہ ہے، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ نماز جو ہے سب سے بہترین چیز تو یہی ہے، میں بتا چکا۔ جی سامعین کرام، آج یہاں تک ہمارا جو عنوان تھا یہ بیان ہوا، اور اس میں جو باتیں ہم نے کہیں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس پروگرام کو امت کی ہدایت کا ذریعہ فرمائے، اور آپ احباب کا بھی آنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جالیوں